جنگل میں کالو کوا اور گوری کوی اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کالو کوا اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اسے بیٹی نہیں پسند تھی۔ ایک دن اسے بھوک لگی تھی تو اس نے کہا، پاپا پاپا مجھے تو بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے، مہربانی کر کے مجھے تھوڑا سا کھانے کے لیے دے دیں۔ میں نے اگر کچھ نہیں کھایا تو میری طبیعت پہلے کی طرح بگڑ جائے گی، اور جب بگڑ جائے گی تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بھی ہو جائیں گے۔ کیا اداس اور پریشان؟ وہ بھی میں؟ بالکل بھی نہیں۔ مجھے تمہارے ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی لڑکا ہوتا، کوئی بیٹا پیدا ہوا ہوتا تو شاید وہ زیادہ اچھا ہوتا تمہاری نسبت۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہو تم ہماری زندگی میں۔ اگر تم نہ ہی آتی تو زیادہ اچھا ہونا تھا کہ بجائے کہ تم یہاں آ گئی ہو۔ چلو اگر وہ ہوتا تو کم از کم میرے لیے اور اپنے لیے تو کچھ لاتا، مگر تم بس روٹیاں توڑتی رہتی ہو اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد وہ غصہ ہو گیا اور فوراً اس گھر سے باہر نکل آیا اور گوری کے پاس جانے لگا۔ اپنے حالات کیا ہی بتاؤں میں چڑیا بہن، میرا شوہر تو میری بیٹی سے اتنا زیادہ خفا رہتا ہے، ہر وقت کہتا ہے کہ اگر بیٹا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا، ہر وقت ہی ڈانٹتا رہتا ہے۔ اب کیا کروں میں اس کا؟ اس کے بعد ابھی یہ کہا ہی تھا اس نے کہ فوراً کالو کوا آ گیا اور اس نے کہا، ہاں، نہیں پسند وہ مجھے تو وہ بہت بری لگتی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے وہ میری زندگی میں، اور تم کہاں سے آ گئی ہو۔ اب میں دوسری شادی کر لوں گا تاکہ کم از کم ایک بیٹا تو دیکھنے کو ملے گا۔ مجھے تو ایک بیٹا تک نصیب نہیں ہوا، اور لڑکیاں تو مجھے زہر لگتی ہیں، اور وہ بھی میری بیٹی بالکل بھی نہیں۔ ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ میری بیٹی ہے، بالکل بھی نہیں۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تو اب دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہیں چاہیے تم دونوں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ ایک میری بات یاد رکھیں، آپ ہمیشہ پچھتائیں گے، کیونکہ ہر کوئی میرے جیسا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے برداشت کرنے والا، اس طرح کے پرندے کو برداشت کرنے والا جو کچھ کماتا ہی نہ ہو۔ تم نے تو آج تک کچھ بھی کما کر نہیں دیا ہے، ہمیشہ جو لاتی ہوں میں اپنے بل بوتے پر لاتی ہوں، اپنی بیٹی کو جو کھانا کھلا رہی ہوں اپنے بل بوتے پہ کھلاتی ہوں، اور تمہارا اتنا حق بنتا ہے کہ تم میری بیٹی کو کچھ سناؤ۔ آئندہ کے بعد اگر تم نے اس کو کچھ بھی کہا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں تو اسے خوشی خوشی اپنانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہو کہ ہمارے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تم ان دونوں میں فرق کب سے کرنے لگے؟ تمہیں تو میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ کس لوگوں میں رہتے ہو تم کہ تمہیں یہ سب کچھ بنا دیا گیا ہے؟ اگر تم ایک دفعہ اس سے اتنی پیار سے بات کر کے دیکھو کہ وہ اتنی اچھی ہے، تم نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے جیسے ایک باپ کو نظر سے دیکھنا چاہیے اپنی بیٹی کو۔ تم نے ہمیشہ ایک بہت ہی زیادہ برا نفرت کی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ تمہیں میں روک نہیں رہی کہ تم دوسری شادی کرو، مگر میں تمہیں بس اتنا ہی دلاسا دوں گی کہ بس کرو، یہ سب کچھ چھوڑ دو، بس ہم سے نفرت نہ کرو۔ ہم تمہارے اس قابل نہیں ہیں کہ تم ہم سے نفرت کر سکو۔ دیکھو، تم نہیں جانتے ہو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ کیا تم صحیح کر رہی ہو؟ کیا تم نے کبھی بیٹھ کر اکیلا نہیں سوچا کہ کیا تم ٹھیک کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر تم نے دوسری شادی کی تو یہ ٹھیک ہے تم کرو، لیکن اسے بھی ایسا ہی پرندہ چاہیے جو اسے کما کر لا کر دیتا ہو، اور تم تو کوئی کام کرتے نہیں ہو۔ تم نے صرف ابھی تک مجھے ہی دیکھا ہے، تم نے اور لڑکیوں کو تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ تم شکر کرو کہ میں تمہیں جھیل لیتی ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہی یا میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، بس تم سے اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم نے جو کرنا ہے کرو، مگر اس طرح ہم سے نفرت بھری آنکھوں سے ہمیں نہ دیکھو، مہربانی کر کے۔ اس کے بعد کوے کو افسوس ہوا اور اس نے ارادہ کیا کہ